اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم فارسی کے کورس 1 کی یہ جو بیسک بک ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، تو ہم نے ابھی تک 32 پیجز کمپلیٹ کیے ہیں، تو آج ہمیں پیج نمبر 33 سے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم ایک بار ریویژن کے لیے پیج نمبر 32 میں جو ہم نے چیزیں سیکھی تھی پچھلی ریکارڈنگ میں، تو ان کو ہم ایک بار ریوائز کریں گے تاکہ جو ووکیبلریز ہم نے جو پچھلی بار سیکھے تھے وہ ایک بار ریوائز ہو جائے گی۔ تو پھر سے میں 1-2 سیکنڈ کے لیے بیچ میں خاموش رہوں گا، تو اس میں آپ لوگ اپنی جگہ پہ کوشش کریں کہ اس نقشے یا اس فوٹو کا نام کیا ہے فارسی میں، وہ آپ لوگ زبانی بولنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ خوب، تو سب سے پہلے ہم نے جا سے پڑھا تھا جنگل۔ جنگل کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جنگل۔ اس کے بعد ہے ڈبے، چاہے پلاسٹک کا ڈبہ ہو، لکڑی کا یا جس چیز کا بھی ڈبہ ہو، تو ڈبے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جعبے۔ اس کے بعد جیم الف جا، تو جا سے 2 چیزیں، سب سے پہلے یہاں پہ ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھتے، تو اس چیز کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جانماز۔ اس کے بعد یہ ویکیوم کلینر یا جاڑو، تو اس کو جاڑو اور ویکیوم کلینر کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جارو۔ جیم الف جا رے واو رو، تو ڈو ہم پڑھتے ہیں جاڑو فارسی میں، اردو میں معذرت، اور فارسی میں ہم پڑھیں گے جارو۔ خوب، اس کے بعد آگے جے سے یہاں پہ 2 تھے فوٹوز، تو سب سے پہلا تھا جلیقے، یہ جو کوڈ ہے اس کو جلیقے کہیں گے۔ خوب، دوسرا فوٹو اس میں جو جگر ہے، جگر کو ہم فارسی میں کیا کہیں گے؟ جگر۔ جے سے پڑھیں گے جگر۔ خوب، اس کے بعد اگلا جو ووٹ ہے وہ ہے جی، جیم، یہ جی سے 2 ہے یہاں پہ، سب سے پہلا ہے جیب، جیب کو ہم فارسی میں کیا کہیں گے؟ جیب۔ اس کے بعد یہ جو یہ کیڑا ہے کوکروچ کی طرح، اس کو ہم کیا کہیں گے فارسی میں؟ جیرک۔ اس کے بعد نیچے جو، جو سے سب سے پہلے یہاں پہ جمعہ، جمعہ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جمعے۔ اس کے بعد ہے الو، الو کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جغد۔ اس کے بعد ہے جو سے یہاں پہ چوزا، مرغی کا بچہ، اس کو ہم فارسی میں کیا کہیں گے؟ جوجے۔ اس کے بعد ہے سوکس، تو سوکس کو ہم فارسی میں کیا کہیں گے؟ جراب۔ خوب، اس کے بعد جو ہمیں پیج کنٹینیو کرنا تھا، پیج نمبر 33 آپ لوگ کھولیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ ہمیں چھا سے پڑھنا، چھا، تو چھا سے یا جس کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں چیم، جیم، چیم کو ایرانی فارسی کیا پڑھیں گے؟ چھا۔ تو چھا سے یہاں پہ اس کی جو 6 آوازیں ہیں، چھا، چھے، چھو، چھا، چھی، چھو، تو ان 6 آوازوں سے کچھ نئے ووکیبلریز انشاءاللہ ہم آج سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے چھا سے 2 ووکیبلریز ہے، سب سے پہلے یہاں پہ امبریلا یا امبریلا انگلش میں، اردو میں ہم پڑھیں گے چھتری، تو چھتری کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ چھتر۔ چھا تھا را، یا اردو میں ہم پڑھیں گے چیم تیرے، تو ہم اردو میں تو چتر پڑھیں گے لیکن فارسی میں پڑھیں چھتر، اردو میں ہم جو کہتے ہیں نا چھتری، تو چھتری میں آخر میں یا کو ہم سائلنٹ رکھ کے ہم پڑھیں گے چھتر، تو یہ فارسی کیا کہتے ہیں فارس والے؟ یہ امبریلا یا چھتری کو کیا کہیں گے؟ چھتر کہیں گے، چھتر۔ خوب، اس کے بعد ہے یہاں پہ دوسرا جو ہے یہ جو چمچہ ہے جس کو فوک کہتے ہیں شاید انگلش میں، تو اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے چھا سے چھنگال، کیا کہتے ہیں؟ چھنگال، چیم، نون، گاف، الف، لام، چنگال، اردو میں چنگال، فارسی میں چیم کو پڑھتے چھا، تو ہم پڑھیں گے چھنگال۔ چھنگال ہوا یہ چمچہ۔ خوب، تو ایک ہوا چھتر اور دوسرا ہوا چھنگال۔ اس کے بعد جو اگلا ووٹ ہے چھا الف چھا سے 2 چیزیں، سب سے پہلے کیا ہے یہاں پہ؟ چاقو ہے، چاقو، تو چاقو کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ وہیں پڑھیں گے لیکن تلفظ فارسی والا ہوگا، چاقو کو چاقو ہی پڑھیں گے لیکن جو پروننسیشن تلفظ وہ فارسی ہوگی۔ فارسی میں چیم نہیں پڑھتے بلکہ ہم پڑھتے ہیں چھا، تو ہم چاقو نہیں بولیں گے بلکہ بولیں گے چھاقو، کیا پڑھیں گے؟ چھاقو۔ تو اگر آپ یہ کسی فارس ملک میں ایک جائے یا مثلا ایران میں ہی جائے جہاں پہ فارسی بولی جاتی ہے، تو وہاں پہ آپ
یہ چاقو کو آپ اگر کسی رن کو چاقو کہو گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا یا بولنا پڑے گا کیا، چھاقو، چھا پڑھنا پڑے گا، چھاقو. تو چھاقو، چاقو کو وہ لوگ کیا کہیں گے، چھاقو. خوب. اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے وہ ہے چائے کا. تو ہم اردو والے پڑھیں گے اس کو چائے، لیکن ایرانی اس کو کیا پڑھیں گے، چھا کے ساتھ، چھائی. کیا پڑھیں گے، چھائی. تو تلفظ دیکھیں، ممکن آپ میں سے کچھ دوستوں کو ہنسی بھی آ رہی ہو، کیونکہ مثلا ہمیں تھوڑا اور سا لگ رہا ہے، عجیب سا، کہ مثلا یار یہ لوگ چاقو کو چھاقو پڑھ رہے ہیں، چائے کو چھائی پڑھتے ہیں. تو تھوڑا مثلا فرق جیسا ہے اس میں، مثلا تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے. لیکن دراصل اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو ہماری جو زبان ہے اردو، وہ کچھ باقی دوسری زبانوں سے مل کے بنی ہے. مثلا یہ عربی زبان سے مل کے بنی ہے، اور یہ ترکی زبان، اور اس میں سے ایک جو زبان ہے جس سے زیادہ جو الفاظ ہے وہ اردو میں آئے ہیں، وہ کون سی زبان ہے، یہی فارسی زبان ہے. تو فارسی سے ہی یہ اردو زبان بعد میں وجود میں آئی ہے. تو اس حساب سے بہت سارے جو الفاظ اور ورڈس ہیں وہ ہمارے سیم ہوتے ہیں. خوب. اس کے بعد نیچے آپ آئے چھ سے یہاں پہ دو فوٹو. سب سے پہلے کیا ہے، یہاں پہ ایک آنکھ ہے. تو آنکھ کو ہم فارسی میں کیا کہیں گے، جو انسان کی جو آنکھ ہے اس کو ہم کہیں گے چھ سے ہم پڑھیں گے چشم. کیا پڑھیں گے، چشم. ہم عموماً چشم کہتے ہیں، چھ ہے تو تلفظ ہوگا چشم. چشم یعنی آنکھ. اردو میں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اردو تلفظ کی طرح ہم پڑھیں گے چشم. تو لیکن یہ چشم نہیں ہوگا، بلکہ فارسی تلفظ میں ہم پڑھیں گے چشم یعنی آنکھ. خوب. اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے وہ ہے ایک ٹارچ کا. تو اس ٹارچ کو فارسی میں کیا کہیں گے، چراغ قوے. ایک ہوا چراغ، جو ہم پڑھتے ہیں نا چراغ، کسی مثلا یا جو خود چراغ ہوا، یا ایسی کوئی چیز جو ہمیں لائٹ دے، اس کو ہم اردو میں چراغ پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ چراغ کو چھ سے پڑھیں گے تو چراغ، جیم رے الف غین، چراغ. تو چراغ کے بعد قوے یہاں پہ انہوں نے استعمال کیا، قاف واو ہے، قوے، چراغ قوے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا ٹف ہے کیونکہ دو ورڈ سے مل کے بنا ہے، لیکن بک 1 میں انشاءاللہ وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہوگا آپ لوگوں کے لیے. دوبارہ ایک بار ریوائز ہوگی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. خوب. اس کے بعد اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے چھا یا چھی. تو چھی سے یہاں پہ دو چیزیں ہیں، دو فوٹو. سب سے پہلا ہے چائنا. تو چائنا کو فارسی میں کیا ہم پڑھیں گے، چین نہیں پڑھیں گے، بلکہ چھا. چین تو ہوا تلفظ اردو میں، فارسی میں چھا. تو یہ ہے چھی. تو چھی سے پڑھیں گے چین. کیا پڑھیں گے، چھی سے چین پڑھیں گے. تو بے شک مثلا آپ نے صحیح پڑھا ہے، لیکن تلفظ فارس والا نہیں ہوا. تو آپ کو اگر فارسی تلفظ لانا ہے تو آپ پڑھیں گے چین. خوب. اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے وہ ہے قینچی کا. تو قینچی کو یہ لوگ فارسی والے کیا پڑھیں گے، قیچی. کیا پڑھیں گے، قیچی. قاف یہ قی، چیم یہ چی، قیچی یعنی وہی قینچی. تو قینچی کو یہ لوگ کیا پڑھیں گے، قیچی. خوب. تو ابھی تک ہم نے 8 چیزیں سیکھی اوپر سے یہاں تک. ایک بار ریوائز کرتے پھر سے. چھتری کو کہا جاتا ہے چھتر. اس کے بعد یہ جو چمچہ ہے دوسرا فوک، اس کو کہا جاتا ہے چھنگال. اس کے بعد چاقو کو کہا جاتا ہے چھاقو. اس کے بعد چائے کو کہا جاتا ہے چھائی. اس کے بعد آنکھ کو کہا جاتا ہے چشم. اس کے بعد یہ جو ٹارچ ہے اس کو کہا جاتا ہے چراقوے. اس کے بعد چائنا کو کہا جاتا ہے چھین. اس کے بعد قینچی کو کہا جاتا ہے قیچی. اس کے بعد جو آگے جو ورڈ ہے، جو یہاں پہ لیٹر ہے وہ ہے چھو سے دو چیزیں. سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہ جو مولی ہے، اس طرح کی جو ہوتی ہے مولی، آپ پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے. تو اس طرح کی مولی کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں فارس والے، چغندر. کیا کہیں گے، چغندر. جیم غین نون دال رے، چغندر. چین غین نون، چغن، چین پیشچو، غین نون غن، چغن دال رے در، چغندر اس کو کہا جاتا ہے. خوب. اس مولی جو اس طرح کی ہے. اور جو دوسرا جو فوٹو یہاں پہ دیکھیں، دو قمیص ہے یہاں پہ، ٹی شرٹ سے، جن کو فارسی میں پھراہا نہیں کہتے. بہرحال خوب. یہ پھر تو یہاں پہ دیکھیں
ایک پریسڈ ہے اور دوسری کیا ہے مثلاً رول اٹ ہے، یعنی یہاں پہ پریس نہیں لگا کے، تو اس وجہ سے یہ مثلا رنکلس آئے ہوئے ہیں اس قمیص میں، اس ٹی شرٹ میں. تو جو رنکل اس طرح سے جو کسی چیز میں آ جائے، مثلا یہاں پہ ایک کپڑا ہے تو اس میں رنکل آیا ہوا ہے، تو اس کو ہم فارسی زبان میں کیا پڑھیں گے؟ چھو سے ہم پڑھیں گے اس کو. چھو سے کیا پڑھیں گے؟ چھروق. چیم رے واو کیف، چھروق. اب یہ چھروق ہم پڑھیں گے کیونکہ کیف کو ایک خواب پڑھتے تو چھروق. کیا پڑھیں گے؟ چھروق. تو ایک ہوا چغندر اور دوسرا ہوا چھروق. تو تھوڑا ہلکا سا سخت ہے لیکن مسئلہ نہیں، اگر یاد ہوا تو الحمدللہ، نہ ہوا تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. چغندر اور چھروق. خوب، اس کے بعد آگے چھی چھو. چھو سے یہاں پہ دو چیزیں. سب سے پہلے یہاں پہ دیکھو اوپر ہے فوٹو میں لکڑیاں ہیں، لکڑی، تو یا انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں ووڈس، WOOD ووڈ. خوب، تو یہ جو لکڑیاں ہیں تو لکڑیوں کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ چھو سے. چیم واو اور اس کے بعد آئے گا پے. چیم واو پے، چھوپ. کیونکہ چوپ نہیں پڑھیں گے بلکہ فارسی تلفظ میں چھی چھو، چھو سے پڑھیں گے چھوب. کیا؟ چھوب. چھوب یعنی لکڑیاں. لکڑیوں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چھوب. کیا کہیں گے؟ چھوب. خوب، اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے آپ دیکھیں وہاں پہ، اگلے فوٹو میں کیا ہے؟ ایک معذرت کے ساتھ یہ لکڑی ہے، یہ چیم واو پے نہیں ہے بلکہ چیم واو بے ہے، چوب. تو یہ اس کو چھوب بے کے ساتھ، تو شاید مجھے گڑبڑ ہو گئی، پے اور بے میں تھوڑا مسٹیک کیا ہے. اصل میں ہے چیم واو بے، چوب. خوب، اس کے بعد آگے جو فوٹو ہے وہ کس کا ہے؟ یہاں پہ ایک آدمی ہے، یہ دیکھیں فوٹو میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ کیا کام کرتا ہے، یہاں پہ پیشہ اس کا کیا ہے. تو یہ مثلاً یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں یا جو مویشی جو جانور ہے، یہ ان کو پالنے والا ہے، یعنی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. تو اس کو ہم فارسی زبان میں کیا کہیں گے؟ چھوپان. کیا کہیں گے؟ چھوپان. چھوپان یعنی وہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا ہے. وہیں جو مثلا یہ جو مثلا بھیڑ بکریوں کی جو دیکھ بھال کرتا ہے، تو اسی کو ہم فارسی زبان میں کہیں گے چھوپان کہیں گے. کیا؟ چھوپان. خوب، تو یہاں پہ الحمدللہ اس پیش میں ہم نے جو 6 آوازیں تھی، چھ چھو، چھی چھو، تو ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی. خوب، اس کے بعد الحمدللہ یہ پیج کمپلیٹ ہے. اگلا جو پیج ہے یہاں پہ پھر سے کچھ ووکیبلری سے ہم اس بار 2 پیجز کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اگلا پیج آپ لوگ جلدی سے کھولیں، پیج نمبر 34. تو سب سے پہلے یہاں پہ جو فوٹو ہے، ہا سے ہم 6 آوازیں، ہا ہے ہو، ہا ہی ہو. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہا. تو ہا سے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے فوٹو یہاں پہ دیکھیں، یہ ہے حلقے. کیا ہے؟ حلقے. حلقے کس کو کہا جاتا ہے؟ رنگ کو کہا جاتا ہے، رنگ. اب یہاں پہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مثلا انگوٹھی اور دوسری ہوتی ہے رنگ. انگوٹھی آپ جانتے ہیں مثلا اس کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ دوسرا مختلف ہوتا ہے، اور جو رنگ ہوتی ہے جو اسی طرح کی، مثلا یہ مثلا جو گول ہی ہوتی ہے عموماً. تو عموماً ان دونوں کو فرق ہے. جو انگوٹھی ہے اس کو کہا جاتا ہے انگشتر. خوب، اور یہ جو رنگ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حلقے. کیا کہیں گے؟ حلقے. حلقے کہیں گے. تو آپ فارسی میں اس کا تلفظ یاد رکھیں، ہا سے حلقے. اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے؟ بہت سارے مثلا انسیکٹس ہے. انسیکٹ جو انگلش میں کہتے ہیں ہم انسیکٹس، مثلا جو حشرات، اردو میں حشرات بھی کہا جاتا ہے. تو ان کو ہم کیا کہیں گے فارسی زبان میں؟ یہ انسیکٹس کو، کیڑے مکوڑوں کو حشرے. کیا پڑھیں گے؟ حشرے. ہا سے، ہا شیم رے ہے، حشرے. خوب، ایک ہوا حلقے رنگ اور دوسرا ہوا کیڑے مکوڑوں کو حشرے، ہے شین رے ہے. اس کے بعد آگے ہے الف ہا. ہا سے ہم کیا پڑھیں گے؟ 2 چیزیں. سب سے پہلے دیکھیں، یہ تو واضح ہے، خانہ کعبہ میں یہاں پہ ایک پیر، ایک آدمی ہے یہاں پہ، ایک بزرگ. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جو حج کے لیے جا کے آیا ہو، ہم کہیں گے حاجی. تو یہ آغا صاحب کیا ہے؟ حاجی ہے. تو ہے الف ہا، تو ہم پڑھیں گے حاجی. اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے وہ کس کا ہے؟ ایک راجے کا ہے، یا مثلا ایک سرپرست کسی ملک کا یا کسی سرزمین کا. تو یہاں پہ انہوں نے اس کو کیا رکھا ہے نام؟ حاکم.
حاکم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جو حکومت کرے کسی جگہ پہ یا کسی منطقے یا کسی ملک بھی یا ریاست میں، جو ملک کیا کہتے ہیں حکومت کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حاکم۔ تو ایک ہوا حاجی، دوسرا ہوا حاکم۔ خوب، اس کے بعد نیچے دیکھیں ہے سے، ہا ہے ہو ہے سے یہاں پہ دو فوٹو۔ سب سے پہلے فوٹو میں کیا یہاں پہ جانور ہے، یہاں پہ جنگلی جانور، تو بہرحال جانور ہی ہے، جنگلی ہی نہیں۔ مثلا یہاں پہ ایک دیکھے نزدیک کر کے، جنگلی بھی ہے اور مثلا جو مویشی جانور وہ سب بھی ہے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ، مثلا گھوڑا بھی ہے، بلی بھی ہے۔ تو جتنے بھی جو جانور ہیں انگلش میں جن کو ہم کہتے ہیں انیملز، تو انیملز کو فارسی میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ہے سے، ہاں ہے ہو، ہے سے کیا پڑھیں گے؟ حیوان۔ کیا پڑھیں گے؟ حیوان۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں حیوان، تو یہ ہوا حیوان۔ اس کے بعد جو اگلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں کس چیز کا، یہاں پہ اگلا فوٹو ہے کیلکولیٹر کا۔ تو کیلکولیٹر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ کیلکولیٹر سے ہم حساب کتاب کرتے ہیں کیلکولیٹر سے۔ تو اب حساب کتاب کو حساب ہی کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ کیلکولیٹر ہے، یعنی یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس سے ہم حساب کرتے ہیں، تو اس کو کیلکولیٹر کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں؟ ماشین حساب۔ ماشین یعنی وہی مشین، اور ماشین حساب یعنی وہ مشین جو حساب کا کام کرتی ہے، یعنی جو پلس مائنس یا ضرب یا تقسیم کا جو، یعنی ضرب تقسیم یعنی ملٹیپلائی ڈیوائڈ کرنے کا جو کام کرتی ہے، اس مشین کو کیا کہیں گے ہم؟ ماشین حساب۔ تو کیلکولیٹر کو فارسی میں ہم پڑھیں گے ماشین حساب۔ اس کے بعد ہی ہے، یہ ہی، تو یہاں پہ تو یہاں پہ ایک ہی فوٹو ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ایک میں ہے ٹک، ایک میں لگا ہوا ہے کراس۔ تو جو ٹک ہے، ٹک کو ہم انگلش میں پڑھیں گے رائٹ، اردو میں پڑھیں گے صحیح۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے کیا لیا ہے؟ صحیح لیا ہے، سوات ہے یہ ہے صحیح، تو صحیح یعنی صحیح یا رائٹ، تو اس کو انہوں نے ہے یہی لکھا ہے۔ رائٹ کے لیے ہم اردو میں بھی اور فارسی دونوں زبان میں صحیح استعمال کرتے ہیں، فارسی والے بھی صحیح کہتے ہیں۔ خوب، اس کے بعد اگلا والا جو فوٹو ہے نیچے آپ دیکھیں، ہا ہے ہو سے یہاں پہ دو فوٹو سے۔ سب سے پہلا فوٹو یہاں پہ دیکھیں، تھوڑا مثلا نزدیک کر کے دیکھیں کیونکہ شاید دور سے آپ لوگوں کو واضح نہیں لگے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں مثلا مٹی کو، زمین کو کھودا گیا ہے، یہاں پہ ایک کھان یا ایک مثلا عموماً ہوتے ہیں نا بڑے شہروں میں، اس طرح سے کھودا جاتا ہے، اندر کچھ کام کرتے ہیں یا جو چیزیں ہے ریت ہوا یا دوسری چیزوں کو یہاں سے نکالا جاتا ہے، تو عموماً گڈھا ہی ہوا ظاہری طور پہ، چلو وہ الگ بات ہے کہ یہ بڑا سا گڈھا ہے۔ تو کلی طور پہ اگر ہم زمین میں ایک گڈھا کھودیں گے تو گڈھے کو فارسی میں کیا کہیں گے؟ حفرے۔ اس کو ہم پڑھیں گے ہاں ہے ہو سے پڑھیں گے حفرے، حفرے، حفرے یعنی گڈھا، چاہے بڑا گڈھا ہو یا چھوٹا گڈھا۔ گڈھے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ہول۔ تو ہول کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی زبان میں؟ حفرے۔ تو اس کے بعد یہ جو اگلا جو ڈبہ ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، حفرے کے بعد یہ یہاں پہ کوئی فوٹو ووٹو، یہ مثلا کچھ ببلز ہے، ببلز کو اب یہ اردو میں ہم کیا پڑھیں گے؟ غبارے ہی کہیں، مثلا غبارے وہ والے غبارے نہیں ہیں بچے والے نہیں، جو مثلا جو ببل سے نکلتے ہیں، مثلا جب ہم ہاتھوں میں صابن ملتے ہیں تو ملنے کے بعد اس طرح سے جو چھوٹے سے غبارے ٹائپ کے نکلتے ہیں۔ خوب، تو آپ فوٹوز سمجھ گئے ہوں گے، بہرحال زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے جو غبارے نکلتے اس طرح سے، ان کو فارسی میں کیا پڑھیں گے ہم؟ ہو سے پڑھیں گے حباب۔ کیا پڑھیں گے؟ حباب۔ ہو، ہاں ہے ہو سے پڑھیں گے حباب، تو اس کو کہا جاتا ہے حباب۔ ایک ہوا حفرے، حفرے یعنی گڈھا، اور دوسرا ہوا حباب، حباب یعنی اس طرح کے جو ببلز ہوتے ہیں۔ خوب، اس کے بعد ہا ہی ہو سے یہاں پہ دو ڈبے یہاں پہ دیے گئے ہیں، اور وہ دونوں ڈبے کیا ہے؟ خالی ہے فی الحال کے لیے، تو اس میں ہو میں ہم کچھ نہیں پڑھیں گے۔ تو فی الحال اس میں جو چیزیں ہم نے سیکھی ایک بار ریوائز کریں گے اوپر سے، آپ لوگ بھی 1-2 سیکنڈ میں کوشش کریں پڑھنے کی تاکہ ریوائز ہو جائے گا اگر کسی کو یاد ہو تو۔ خوب، سب سے پہلا یہ جو رنگ ہے اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ حلقے۔ اس کے بعد کیڑے مکوڑے، اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ حشرے۔ اس کے بعد حاجی صاحب، حاجی کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حاجی۔ اس کے بعد حاکم، حاکم کو یا بادشاہ، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟
حاکم. یہ معذرت کے ساتھ تلفظ ہوا فارسی میں حاکم. اردو میں پڑھیں گے نا حاکم, کیف سے کم, لیکن کیف کو فارس کیا پڑھتے کھے, تو ہم پڑھیں گے حاکم. کیا پڑھیں گے؟ حاکم. اس کی بات ہے حیوان. حیوان کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ حیوان. اس کی بات ہے کیلکولیٹر. کیلکولیٹر کو ہم کیا پڑھیں گے؟ وہ مشین جو حساب کتاب کرتی ہے. تو فارسی میں کیا پڑھیں گے کیلکولیٹر کو؟ ماشین حساب. اس کی بات ہے صحیح. صحیح کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ صحیح ہی پڑھیں گے. اس کی بات ہے گڈھا, ہول. ہول کو ہم یا گڈھے کو کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ حفرے. اس کی بات ہے ببلز. ببلز کو ہم کیا پڑھیں گے فارسی میں؟ حباب. تو الحمدللہ اس کے ساتھ یہ جو پیج ہے یہ بھی کمپلیٹ ہوا ہے, پیج نمبر 34. تو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم پیج نمبر 35 سے کنٹینیو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.